یہ علوم دین ہیں، یہ مسلمانوں کے علوم ہیں، یہ اسلامی علوم ہیں۔ آج ہمارے بچے کو یہ تو پتہ ہے کہ پرائمری کیا ہوتی ہے، مڈل کیا ہوتی ہے، میٹرک کیا ہوتا ہے، ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ڈاکٹر کسے کہتے ہیں، انجینئر کیسے بنتے ہیں، پائلٹ کسے کہتے ہیں، لیکن اصول فقہ کسے کہتے ہیں، اصول حدیث کسے کہتے ہیں، علم اسماء الرجال کیا ہے، علم الفلکیات میں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے بڑوں کو بھی نہیں پتہ۔ اب کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ ان علوم کی اہمیت ختم ہو رہی۔ پہلے اہمیت کیوں تھی؟ عہدے ملتے تھے۔ اب کیوں نہیں ہے اہمیت؟ کہ ان علوم کے پڑھنے والا اس کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا۔ بتائیے کوئی عہدہ ملتا ہے؟ جو درس نظامی پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، کیا ان کو جہاز چلایا جاتا ہے ان سے، یا ان کو قاضی بنایا جاتا ہے، چیف جسٹس بنایا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی کسی علم میں وقت لگائے، اپنا 8 سال لگائے، صبح دوپہر شام اسی علم میں منہمک رہے، سب کچھ چھوڑ دے، اس کی وجہ بھی تو ہوگی نا کوئی۔ اب ڈاکٹر جو بن رہے ہیں وہ بھی خرچہ کرتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں ڈگری ملے گی MBBS کی، ہم اس کو بورڈ پر لگائیں گے تو لوگ ہمارے پاس دوائیاں لینے آئیں گے، ہمیں پیسہ ملے گا۔ انجینئر جو بنتے ہیں ان کو پتہ ہے ہمیں انجینئر بننے کے بعد ایک ڈگری ملے گی، ایک سند ملے گی، ہمیں کسی کمپنی میں ملازمت مل جائے گی، 1 لاکھ 2 لاکھ ہماری تنخواہ ہوگی۔ پائلٹ بننے والوں کو پتہ ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں ہمیں اس کا صلہ بھی ملنا ہے۔ لیکن ایک آدمی ظاہر ہے عقل مند یہ سوچے گا کہ میں عالم بننے جا رہا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ نہ تو کوئی ڈگری ملے گی، نہ کوئی مجھے پیسے ملیں گے، سوائے اس کے کہ 10-15 ہزار کی امامت مل جائے گی، تو میں اس کے لیے 8 سال کیوں خاروں؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ علوم دین ہیں، یہ اسلام کی شان ہیں، ان کا حاصل کرنے سے اسلام زندہ رہے گا۔ وہ یہ نہیں جانتا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ علیہ السلام فرما گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شاد باد رہے میرا وہ امتی جو مجھ سے ایک حدیث سنے، اس کو سیکھے اور اس کو آگے پہنچائے۔ کون فرما رہا ہے؟ آپ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ امتی ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ اب جب یہ سارے معاملات آپ نے سن لیے، اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار پہلے جو علماء تھے، پچھلی صدی میں جو تھے لوگ، وہ تو بڑے اعلیٰ کوالٹی کے تھے، ان کے اندر تو دین و تقویٰ بہت زیادہ تھا۔ آج کل جو مولوی تم نکل رہے ہو، تم تو کسی کھاتے کے نہیں ہو، کسی کام کے نہیں ہو، تمہیں تو آتی جاتی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک تھے چودھری صاحب۔ چودھری صاحب کا ایک بیٹا ہوا، وہ بالکل درست، صحت مند، ذہین، فطین۔ چودھری صاحب نے کہا کہ اس بیٹے کو میں کیا بناؤں گا؟ ڈاکٹر بناؤں گا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی بالکل تندرست، صحت مند۔ چودھری صاحب نے کہا یہ میرا بیٹا کیا بنے گا؟ انجینئر بنے گا۔ جس نے ڈاکٹر بننا تھا، ایک ملازم، ایک ڈرائیور، ایک باڈی گارڈ، ایک گاڑی اس کے لیے طے کر دی، اس کو اسکول بھی لے جائے گی، لے کر بھی آئے گی، اس کی حفاظت بھی کرے گی۔ دوسرے کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا، وہ ایب نارمل تھا، ذہنی مریض تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ چودھری صاحب نے پہلے تو علاج معالجہ اس کا شروع کیا، 10 سال 12 سال اس کا علاج کرواتے رہے ڈاکٹروں سے، کبھی لندن لے جا، کبھی فلاں جگہ لے جا، پیسہ تو بہت تھا، لیکن وہ بچہ ویسا ہی رہا، اب نارمل، ذہنی مریض، یعنی وہ 12 سال اس کی عمر ہو گئی ہے لیکن وہ ذہناً 3 سال کا تھا۔ آخر بڑے انہوں نے منت ترلے کر کے ان کو ایک پیر صاحب کے پاس بھیجا کہ فلاں جگہ پیر صاحب ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہے، ان کے پاس لے جاؤ۔ چودھری صاحب ان کے پاس لے گئے اور ان کو بھی بڑے نذرانے دیے، بڑے دیگے چڑھوائیں، بڑے بچرے چھترے دیے، صدقے مدقے کیے کہ پیر صاحب اس پر کوئی دم درود کریں یہ درست ہو جائے۔ پیر صاحب بھی 6-7 مہینے، سال پورا لگے رہے۔ جب پیر صاحب نے بھی دیکھا کہ میرے پھونٹوں سے کچھ نہیں ہونا، تو انہوں نے کہا چودھری صاحب آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، یہ مجھے دے دیں، یہاں میری جو ہے نا دربار میں اس کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں، پھر میں جانوں اور یہ جانے، آپ کے تو کسی کام کا نہیں ہے، میرے کسی کام آ جائے گا۔ چودھری صاحب ویسے ہی تنگ آئے ہوئے تھے، 12-15 سال اس بیچارے کو گھسیٹ کے انہوں نے کہا آپ رکھ لو، میرا کیا جاتا ہے۔ اب وہ بچہ کہاں پل رہا ہے؟ بیٹا کس کا ہے؟ چودھری کا۔ کہاں پل رہا ہے؟ دربار میں۔ دربار میں اس نے کیا کرنا تھا؟
پیر صاحب نے اس کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، قرآن حفظ کروانا یا قرآن ناظرہ پڑھانا۔ 10 سالوں میں اس بچے نے قرآن پڑھا۔ کتنے سالوں میں؟ 10 سالوں میں۔ یعنی اس کی ذہنی استعداد اتنی کمزور تھی کہ ایک عام بچہ جو قرآن 3 سال میں حفظ کر لیتا ہے، اس بچے نے کتنے سالوں میں قرآن پڑھا؟ 10 سالوں میں۔ 10 سال کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ چند صورتیں وہ نماز میں پڑھ لیتا، چند صورتیں وہ لوگوں کو سنا سکتا تھا۔ اس کے بعد پیر صاحب نے اس کو 2 بیان یاد کروائے، 2 بیان۔ نمبر 1 کہ چندہ مانگنا ہے تم نے، صدقے کی تم نے ترغیب دینی ہے۔ دوسرا بیان اس کو یاد کروایا قبر آخرت کا، کہ لوگوں کو جہنم سے ڈرانا ہے اور جنت کی ترغیب دینی ہے۔ لوگ جہنم سے ڈر کر پیسے دیں گے۔ پیر صاحب کا تو دھندا ہی یہ تھا کہ گاؤں گاؤں میں اپنے مریدین بھیجتے چندے کے لیے، اس کو بھی بھیجنا شروع کر دیا۔ 2 بیان یاد کروا لیے۔ اب یہ ہر گاؤں میں جاتا، ایک گاؤں میں ایک بیان کرتا، دوسرے گاؤں میں دوسرا بیان کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ بیٹا کس کا ہے؟ چودھری کا۔ پلا کہاں؟ میرے ساتھ بولیں گے، بات سمجھیں گے تو بات آگے چلے گی۔ پیر صاحب کے پاس پلا۔ پیر صاحب نے اس کو کیا سکھایا؟ 2 بیان۔ ایک بیان کس کے متعلق ہے؟ چندے کے متعلق ہے، اور دوسرا بیان آخرت سے ڈرانا ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی عمر کتنی ہوئی؟ 30 سال۔ لیکن یہ 30 سال کی عمر میں بھی تھا بچہ ہی، ذہن اس کا بچوں والا۔ پیر صاحب فوت ہو گئے۔ پیر صاحب کے فوت ہونے کے بعد چودھری کو خیال ہے کہ میرا ایک بیٹا پیر صاحب کے پاس تھا، اب میں تو ہو گیا بوڑھا، اب میرا بیٹا میرے پاس آ جائے، ہے تو میرا بیٹا ہی۔ وہ گئے اور اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آئے۔ گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ پیر صاحب کا مرید آیا ہوا ہے، اس کا نام تھا اللہ بخش۔ لوگوں نے جب اس کو دیکھا نا کہ اس کی داڑھی بڑی ہوئی ہے اور اس نے سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے، تو لوگوں نے اس کو کیا بولا؟ مولوی اللہ بخش۔ کیا بولا؟ مولوی اللہ بخش۔ اب یہ مولوی ہے؟ بتائیے اس کو، یہ جو میں نے ابھی علوم بتائے ہیں آپ کو 16-15، یہ اس کو آتے ہیں؟ اس کو تو قرآن ہی نہیں آتا۔ اب یہ اس کی عمر اب 30 سال ہے۔ یہ 60-65 سال کی عمر میں عام جو روٹین میں مرتا ہے بندہ، یہ تب مرے گا۔ کتنے سال زندہ رہا؟ 30-35 سال زندہ رہا۔ 30-35 سالوں میں کتنے نکاح اس نے خراب کیا؟ بتائیے۔ کتنے جنازے اس نے غلط پڑھائے؟ کیا کہ نہیں کیا؟ کتنے مسائل اس نے غلط بتائے؟ اب عوام کے سامنے تو یہ مولوی ہے، عوام اس مولوی سے مسائل پوچھے گی نا، بتائیے، اسی سے پوچھے گی نا، اسی کے پیچھے نمازیں پڑھے گی۔ اس کو تو نماز کے مسائل ہی نہیں آتے۔ اسی سے نکاح پڑھوائے گی، اس کو تو نکاح پڑھانا ہی نہیں آتا۔ اسی سے جنازہ پڑھائے گی، اس کو تو جنازہ پڑھانا ہی نہیں آتا۔ اب قصور کس کا ہے؟ مولوی کا؟ ہم سب کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے انٹیلیجنٹ بچے، ہم نے اپنے ذہین بچے، ہم نے اپنے مالدار بچے تو ڈاکٹر بنا دیے، ہم نے اپنے مالدار بچے تو انجینئر بنا دیے۔ مولوی بننے کے لیے یہ غریب رہ گیا تھا، مولوی بننے کے لیے یہ ضعیف رہ گیا تھا، جس کو اپنا جو استنجا نہیں کر سکتا، یہ مولوی بننے کے لیے رہ گیا تھا۔ یہ وہ 16 علوم سیکھے گا جس سے ایک علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں 3 سال لگتے ہیں، یہ وہ سیکھے گا۔ بتائیے اب کس کا قصور ہے؟ آپ جائیے مدرسوں کا وزٹ کیجیے، ایک مدرسے میں چلے جائیے، ان سے کہیے کہ آپ کے پاس جتنے بچے پڑھتے ہیں ان بچوں کے نام اور ان کے والدین کے نام مجھے دیں۔ آپ ان بچوں کے والدین میں دیکھیے، کیا کسی ڈاکٹر کا بیٹا عالم بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا۔ کسی مدرسے میں نہیں بن رہا۔ آپ دیکھیے کسی انجینئر کا بیٹا پڑھ رہا ہے؟ نہیں پڑھ رہا۔ کسی چودھری کا بیٹا پڑھ رہا ہے جو زمیندار ہو، امیر ہو؟ نہیں پڑھ رہا۔ کن کے بچے؟ ڈرائیور کے بچے، رچے ڈرائیور کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ کسی کا باپ کنڈکٹر ہے، کسی کے باپ مزدوری کرتا ہے، دہاڑی دار مزدوروں کے 60% بچے کہ وہ کہتے ہیں یار گھر میں تو کھانے کو کچھ ہے نہیں، مدرسے میں جائے گا 3 ٹائم روٹی تو مل جائے گی نا، چل بیٹا مدرسے میں۔ 60% بچے وہ پڑھنے آتے ہیں۔ 20% وہ ہیں جن کے باپ کون ہیں؟ رچا ڈرائیور ہیں۔ 20% اس باقی جو 5% اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے باپ کوئی بزنس مین ہے، کوئی شہر میں اچھی دکان ہے یا کسی کی زمین اچھی ہے۔ 5% صرف وہ ہیں۔ کتنے؟ 5%۔ آپ بتائیے کہ پوری دنیا میں پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، پھر ان مسلمانوں میں ہم مولویوں کی تعداد کم ہے، پھر ان مولویوں میں بھی آپ کو 5% مولوی صحیح بنے ملے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین بھی اچھی طرح پہنچ جائے؟ بتائیے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر مسجد میں، ہر محلے میں مولوی بھی ملے اور اچھا ملے، اور مولوی بنانا کس کو ہے؟ غریب کے بچے کو۔ میرا خیال ہے یہ امپاسبل ہے۔
ایک بچہ جس کو بچپن سے اپنے پیٹ کی فکر ہے، جس کو بچپن سے یہ فکر ہے کہ میرا گھر کیسے بنے گا، جس کو بچپن سے یہ فکر ہے کہ میں نے شادی کیسے کرنی ہے، جس کو بچپن سے یہ فکر ہے کہ میری اولاد کہاں سے آئے گی، میری بیوی کہاں سے آئے گی، میں بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا، میں خود کہاں سے کھاؤں گا، میں کپڑے کہاں سے لوں گا، میں جوتی کہاں سے لوں گا، آپ اس کو مولوی بنوا رہے ہو۔ وہ مولوی بنے گا، یہ سوچے گا کہ میں یہ سب کچھ کہاں سے لاؤں گا۔ آپ اس کو کیوں نہیں بناتے جو مالدار ہے، جس کے گھر میں ساری چیزیں پوری ہیں، جس کو ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری شادی بھی میرا باپ کرے گا، میری بیوی بچوں کو بھی میرا باپ پالے گا، میرا گھر بھی میرا باپ بنائے گا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ علم حاصل کرے گا، اب وہ عالم بنے گا۔ اب اگر وہ غلط عالم بنا تو آج میرا گریبان پکڑنا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ عالم بنے گا نا جو، یہ دین بھی پھیلائے گا اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ تو خدارا آپ کے جو ذہین بچے ہیں نا، اور آپ جو والدین صاحب استطاعت ہیں، آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں، آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی کفالت اچھی طرح کر سکتے ہیں، ہم جو مدرسوں میں بھیج رہے ہیں یہ کھانے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو عالم بنائیے گا۔ آپ خود نہیں بن سکتے، آپ خود اس قابل نہیں ہیں، لیکن جو آپ کے رشتہ دار اس قابل ہیں، آپ کے محلے دار اس قابل ہیں، وہ امیر ہیں، وہ اپنے بچوں کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، ان کو ضرور ترغیب دیجیے گا کہ آپ اپنے بیٹے کو عالم بنائیں۔ یہ جو عہدہ ہے عالم کا، یہ جو امامت کا عہدہ ہے، یہ عام عہدہ نہیں ہے، لچے لفنگے کو دینے کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ امیر اور غریب میں ایک خاص فرق ہوتا ہے۔ امیر خود اعتماد ہوتا ہے، خود شناس ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کے آگے جھکنا اس نے سیکھا نہیں ہوتا۔ لیکن غریب کون ہوتا ہے؟ اس کے اندر خود اعتماد ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر اپنی بات کا ہی اعتماد یقین نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا کیا اعتماد اور یقین دلائے گا عالم بن کر؟ تو یہ کچھ فہمیاں، یہ غلط فہمیاں ختم کریں کہ ہم مدرسوں میں تو وہ بچے داخل کریں جو بچے ہمارے ہی معاشرے کے سب سے کمزور بچے ہیں، اور ہم چاہیں کہ یہی بچے پڑھ کر ایک بہترین عالم بن کر آئیں۔ غلط، امپاسبل، غلط آپ سوچ رہے ہیں۔ پھر آپ کو انہی بچوں پر، انہی علماء پر انحصار کرنا ہوگا، انہی علماء سے اپنے دین کی ضروریات پوری کرنا ہوگی۔ آپ کا مستقبل، آپ کے آنے والی نسل یہی علماء سے سیکھے گی، یہی علماء آپ کے قائد بنیں گے، یہی امام بنیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سب سے پہلے تو ہمیں ان علوم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے علوم دین ہیں کتنے، کون کون سے ہیں، سب سے پہلے یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اپنے بہترین اولاد کو اس علوم دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔